کسی نے سوال کیا کہ اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس سے دعا میں مانگ سکتے ہیں کہ انہی سے میرا نکاح ہو؟ جی ہاں، آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن میں بتاؤں، میں ایک مثال دیتی ہوں۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے ٹھنڈی چیز کھانے سے پرہیز بتایا ہے، لیکن وہ ضد کر رہا ہے، امی مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ امی سمجھاتی ہیں، لیکن وہ بہت ضد کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، تو اسے آئس کریم دلا دیتی ہیں۔ پھر کھانے کے بعد اس کا جو حال ہوتا ہے، اس کا وہی بچہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان اللہ سے ضد کرتا ہے، اللہ مجھے دے دو، میری فلاں سے شادی کرا دو۔ وہ مانگتا رہتا ہے، ضد کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اسے وہی دے دیتے ہیں۔ پھر شادی کے بعد اس کا جو بگاڑ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کا انسان خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پسند کی شادی یا پھر ضد سے کی جانے والی شادی آگے سکسیسفل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ سے ایسے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی مجھے عطا فرمائیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و خطار روتا ہے، اپنی نصیب پر بھی روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی، دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ جو دعائیں کسی وقت مانگی گئی تھیں ان کا پورا نہ ہونا کتنا بہترین تھا۔ اگر وہ دعا اس وقت پوری ہو جاتی جب مانگی گئی تھی تو شاید بہت گھاٹے کا سودا ہوتا۔ انسان واقعی نادان ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ جسے وہ خیر سمجھ رہا ہے دراصل وہ شر ہے۔ حقیقی علم صرف اللہ کو ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سب کو نوازتا ہے مگر اپنے مقرر کیے گئے وقت پر، اور وہ لوگ پسندیدہ ہیں رب کے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو، اللہ بہترین رستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا۔ کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔
انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں، تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو وہ اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا رستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں قوس قزح بن کے۔ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ہم بہت اذیت میں ہوتے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتی اللہ پر کہ اس نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے، بہترین سوچا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کیا یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا، وہ قرار دے گا۔ وہ تمہارے دل کی ہر چھپی تکلیف کو جانتا ہے۔ تم کہاں کہاں چپ رہے، کہاں کہاں صبر کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں قرار آ جائے گا۔ یقین رکھو صرف اس ذات پر، وہ تو کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کے کام جانے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی غلط ہونے نہیں دیتا۔ یقین رکھو وہ تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور کتنا خوبصورت احساس ہے نا یہ۔ اللہ وہاں ہے جہاں توکل ہے، اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے، اللہ وہاں ہے جہاں توبہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں بھروسہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں امید ہے، اللہ وہاں ہے جہاں دعا ہے، اللہ وہاں ہے جہاں سجدہ ہے، اللہ نور ہے، اور اللہ ہر اس جگہ ہے جہاں اس کو یاد کرنے والا ہے۔